السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ میں الحمدللہ 26 آیتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 27 پڑھیں گے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين کے دال کو نرمی کے ساتھ اور سافٹ کر کے پڑھنا ہے۔ ينقضون، ین کے نون میں اخفا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ينقضون، غاد کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ عہد اللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ من بعد، یہاں پر نون ساکن کے بعد میں با ہے اور اس کے با کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا میم بنا ہوا آتا ہے، اس قاعدے کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ اقلاب کا معنی بدلنا ہے، تو ہم یہاں کیا بدلیں گے؟ جب نون ساکن کے بعد میں با آئے گا تو نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے، یہ ہے اقلاب۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے، میم، من نہیں پڑھیں گے، اور ساتھ میں غنہ بھی کرنا ہے۔ من بعد میثاقہ، سا کو نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے اور قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ، یق، قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے اور قاف کو منہ بھر کے بھی پڑھیں گے۔ قلقلہ یعنی تھوڑا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے، جیسے وَيَقْ، وَيَقْ، اس طریقے سے آواز کو ڈبل کریں گے۔ طا کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ ما کے اندر یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ امر اللہ، اللہ کے لام سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے اور اللہ کے لام کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، دونوں کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ امر اللہ بہ، یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہے، اس لیے اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ ان یوصل، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد میں یا ہے، اس قاعدے کو ادغام یرملون کا قاعدہ کہتے ہیں، اور یہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے اور صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ان یوصل ویفسدون فی الارض، ضاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور آیت کریں گے تو ضاد کو ساکن کر کے آیت کریں گے۔ فی الارض اولئک هم الخاسرون، اولئک لام کے اوپر یہ بڑا مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ خاسرون کے اندر خا کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے، خاسرون نہیں پڑھنا ہے، اور را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ خاسرون، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، باللہ یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، باللہ نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے جو با ہے، با کے نیچے زیر ہے، جس کے ساتھ میں ہم اللہ کے لام کو ملا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، باللہ۔ وَكُنْتُمْ، یہاں پر نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اخفا کر کے پڑھیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہاں بھی تا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں فا ہے، یہاں پر بھی اخفا کرنا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہا کو حلق سے نکالنا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ثم کے میم پر تشدید ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یمیتکم ثم یحییکم،
ثم الیہ، اس کے اندر کوئی زیادہ بڑے قاعدے نہیں ہے، نارملی پڑھنا ہے ان کو سب کو۔ ترجعون، را سے پہلے پیش ہے جس سے ہم را کو ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو را کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی، ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، خلق، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، لکم کے کاف کو باریک پڑھنا ہے، دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، تھوڑا پڑھنے میں دشواری ہوگی لیکن آپ پریکٹس کریں گے، تھوڑے سے پریکٹس کے بعد میں انشاءاللہ یہ دشواری آپ کی دور ہو جائے گی۔ خلق لکم، لکم، یہاں پر دیکھیے ایک میم کے بعد میں دوسرا میم آ رہا ہے، اس قاعدے کو ادغام شفوی کا قاعدہ کہتے ہیں، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لکم ما فی الارض، ضاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى، ثم کی میم میں غنہ کرنا ہے، توا کے واو کے اوپر یہ چھوٹا مد ہے، 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ إلى السماء، یہاں پر میم کے اوپر بڑا مد ہے اس لیے اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ فسواہن، واو کے اوپر تشدید ہے، دیکھیے میں اس کو آپ کو الگ سے اس لیے بتا رہا ہوں، یہاں پر پڑھنے میں اس میں غلطی یہ کرتے ہیں، فسوا نہیں پڑھتے بلکہ فسوا پڑھتے ہیں، فسوا، تو یہ غلط ہے، واو کے اوپر تشدید ہے، واو کو ڈبل پڑھنا ہے۔ فسواہن، نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ سبع سماوات، سماوات، دیکھیے 2 زیر پر ہم نے سانس توڑا ہے تو کیا کیا، تا کو ساکن کر کے پڑھا ہے، 2 زیر پر سانس توڑیں گے تو آخر والے حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، شَيْءٍ ع، شَيْءٍ ع، یہاں پر دیکھیے حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، تنوین ہے اور اس کے بعد میں عین آ رہا ہے جو حروف حلقی کے حروف میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ اخفا کچھ نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے، شیئن ع، ان ع، ان ع نہیں پڑھنا، دھیان سے سنیے گا اس کو، ہے نا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اب دیکھیے رواں سے پڑھ لیتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ اسی طریقے سے آپ تک پہنچتی رہیں اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔